کہتے ہیں کہ قرآن ہم سے باتیں کرتا ہے، تو چلو آج ایک سوال قرآن سے ہی کرتے ہیں کہ آپ ہے کون؟ واٹ از قرآن؟ اور جب ہم یہ سوال قرآن مجید سے کرتے ہیں تو قرآن مجید دوسرے ہی پنے پر ہمیں بتاتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور یہ کتاب راستہ دکھانے والی ہے، گائیڈ کرنے والی ہے ان کو جو گائیڈ ہونا چاہتے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن انسانوں کا مینول ہے، بٹ ناٹ جسٹ مسلمس، اٹ از اے مینول آف آل ہیومنس۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح ہمیں دنیا میں جینا ہے، بے ایمانی، گناہ، ناپاکی اور کئی گناہوں سے بچ کر لوگوں کے کندھوں پر سوار ہو کر ایک ایسے مقام پر پہنچنا ہے جہاں ہم جب اپنے اللہ سے ملے تو شرمندہ نہ ہو۔ جب ہم قرآن کو تھوڑا ڈیپلی سمجھتے ہیں تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن اپنے آپ کو کئی طرح میں ڈیفائن کرتا ہے، جیسے کہ قرآن کلام اللہ ہے، مینس دا اسپیچ آف اللہ، یعنی یہ اللہ کی بات ہے، اللہ کی اسپیچ ہے۔ قرآن اپنے آپ کو ایک نور کی روشنی بھی کہتا ہے۔ قرآن ایک روشنی کی طرح کام کرتا ہے۔ یہ صرف پڑھنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ وہ روشنی ہے جس کے ذریعے ہم اپنی پوری زندگی کو صاف دیکھنے لگتے ہیں کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط، اور کیا اچھا ہے اور کیا برا، ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں، وہ سب ہمیں قرآن کی روشنی میں پتہ چلتا ہے۔ اور یہ قرآن ایک دوا بھی ہے اور ایک شفا بھی۔ سورہ الحجر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کو ایک ذکر کی طرح ڈیفائن کرتے ہیں، یعنی یہ وہ چیز ہے جو آپ کو یاد دلاتی ہے وہ جو آپ بھول گئے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن ایک فرقان ہے، یعنی ایک کسوٹی ہے، ایک ایسی کسوٹی جس پر آپ اپنے ایکشنز کو گھس کر یہ انالائز کرتے ہیں کہ کیا آپ قرآن کے راستے پر ہیں یا نہیں۔ اس کے علاوہ قرآن ایک رحمت ہے جس کا مقصد ہے لوگوں کو بھلائی اور اچھائی کا راستہ دکھانا۔ شاہ ولی اللہ دہلوی اس بات کو اپنی کتاب میں اور زیادہ مینشن کرتے ہیں کہ قرآن ایک خط ہے، ایک ایسا خط جو زمین اور آسمان کے بادشاہ نے انسانوں کے لیے بھیجا ہے تاکہ اس دنیا میں امن قائم رہ سکے، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ حق اور انصاف کر سکے، اور وہ لوگ جو اس کتاب سے دور ہیں وہی حق اور انصاف کے دشمن ہیں۔ تو اس کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے بہت تھوڑے لوگ ایسے ہیں قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت سننے کے بعد جنہوں کی ایک پوری قوم ایمان لے آئی تھی، اور ہم پہلے اپنی خود کی زبان سے قرآن پڑھتے ہیں تب بھی ہماری لائف میں اس کا ذرہ بھر بھی فرق نہیں پڑتا۔ ڈونٹ فارگیٹ دیٹ قرآن صرف ایک ریلیجیس بک نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ پیغام ہے جو انسانیت کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ کچھ مشہور روایتیں یہ ہیں کہ عمر بن الخطاب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قرآن کو پوری طرح یاد کرنے میں لگ بھگ 10 سے 12 سال لگے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ہر آیت کو سمجھتے، صرف یاد نہیں کرتے تھے، اور ہر آیت پر عمل کرتے، اس کے بعد آگے بڑھتے۔ وہ خود کہتے تھے کہ ہم 10 آیتیں سیکھتے، ان کا علم اور عمل حاصل کرتے اور پھر آگے 10 آیتیں سیکھتے۔ اسی طرح قرآن ان کی زندگی کا حصہ بنتا گیا۔ تلاوت اور امہ کی ذمہ داریوں کی وجہ سے بھی ان کے پاس حفظ کے لیے لگاتار وقت نہیں ہوتا تھا، اس لیے ان کا مقصد جلدی ختم کرنا نہیں تھا بلکہ قرآن کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا تھا۔ یہی ریزن تھا کہ ان کو قرآن کا حفظ کرنے میں 10 سے 12 سال لگ گئے۔ قرآن کا اصل مقصد صرف حفظ یا تلاوت نہیں بلکہ اس کو سمجھنا اور اپنی زندگی میں اتارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔